یہ پاکستان کے نواز شریف دور کے فارمر سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب کارگل کی ہسٹری تاریخ بتا رہے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کارگل پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا. یہ بتا رہے ہیں اس میں ایک تو یہ سنیں. تو وہ کوئی پوری طرح اوپن اپ نہیں ہو رہے تھے. بالآخر ایک بریفنگ پھر ہوئی 17 مئی کو، جو یہ اوجڑی کیمپ ہے جہاں پہ اسلام آباد میں، یہاں وہ بنا لیا انہوں نے اس کو جگہ پہ، تو وہاں پہ پوری بڑی لمبی تفصیلی. کارگل وہی ہے جدھر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انہوں نے جب نواز شریف ان کا وزیر اعظم تھا تو اس پہ حملہ کر دیا تھا. اس کے اوپر یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. سنیں آگے. گفتگو ہوئی اور اس میں قصہ مختصر یہ کہا گیا کہ ہم نے اب وہ چوٹیاں جو پاکستان کا حصہ ہوتی تھی واقعی انڈیا نے ہم سے چھین لی تھی. بدقسمتی تو یہی ہے نا، سیاچین اور دونوں ایک ساتھ. سیاچین 84 میں چھینا، یہ بہت پہلے سے کوئی 71 کے ارد گرد چھینا تھا انڈیا نے پاکستان سے کارگل. تو چھین لی تھی اور اب ہم نے قابو کر لی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں تو ہر اس چیز کا سپورٹر ہوتا ہوں جو حق اور انصاف پر مبنی ہو. تو یہ حق اور انصاف کی بات تھی کہ انڈیا نے ہم سے وہ چھینی تھی، اب ان سے چھیننا ہمارا فرض بنتا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ پاکستان کا حصہ ہوتا تھا تو چھینی تھی، تو یہ ٹھیک کیا تھا ان کی سوچ کے مطابق. اگر ہماری فوج میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے لے لیا تو میں نے اس کی سپورٹ کی، ٹھیک بقابر. اب دیکھیں جی، اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج میں اتنی طاقت ہے تھی کہ انہوں نے لے لی. تو یہ جو باجوہ تھا یہ تو یہ کہتا تھا، اس نے جو اپنی بریفنگ کی تھی صحافیوں کے ساتھ، صحافیوں کو یہ اس نے کہا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہمارے پاس پٹرول نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ یعنی کہ فوج میں اس کی سمت میں فرق آیا ہے. اب باجوہ جو تھا اس نے زور صرف پیسے بنانے، مال بنانے پہ دیا ہوا تھا، لڑنے کو یہ تیار نہیں تھا. اس کی جس طرح ایاز صادق نے بھی کہا تھا نا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب پلوامہ میں خان صاحب نے، عمران خان نے ایئر فورس چیف سے کوارڈینیٹ کر کے ان کا طیارہ بھی انڈیا کا مار گروایا تھا اور ابھی نندن کو بھی پکڑ لیا تھا. مگر وہ پھر ایاز صادق نے بتایا، جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، کہ اس کی نواز شریف کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی اس وقت. اس کی یہ کیا نام ہے، جنرل باجوہ کی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینے تھے. تو اسی طرح یہ اب آگے سنیں. بعد بھی یعنی اس میٹنگ میں بھی، اس کے بعد بھی برابر اس کا بلکہ ذکر بھی ہوا وہ جنرل عزیز اور مشرف کی گفتگو میں کہ شمشاد جو ہے وہ برابر. جنرل عزیز اور مشرف کی گفتگو ٹیپ تھی جو چائنا میں مشرف تھے اور پکڑی گئی تھی. تو اس نے ایک فقرہ جنرل محمود نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پنڈی تو ٹھیک ہے لیکن اسلام والے جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو یہ ٹانگیں کانپنے کا زمانہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے. یہی یعنی اسلام آباد والے تو پتہ ہے نا آپ کو. یہ نہیں کہ اس وقت نواز شریف کی اسی طرح ٹانگیں کانپ رہی تھیں جس طرح یہ جو سپہ سالار جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ فرق آیا. اور ہمت کس نے دکھائی اس وقت؟ کس وزیر اعظم نے ہمت دکھائی تھی؟ عمران خان نے، جبکہ ٹانگیں کانپ رہی تھی جنرل باجوہ کی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں جی، یہ پاکستان بڑا ایک خوش قسمت ملک تھا، ہے، جسے عمران خان جیسا لیڈر ملا. مگر یہ بدقسمت کہ اسے اس طرح کا ایک غدار اور ایک کرپٹ آرمی چیف ملا، باجوہ جیسا.